کیا، ویکوگ کیا، بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکیجز دیتے تھے، لیکن کوئی انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا، ان چیزوں کو وہ آگے لے کے نہیں چلے. اگر آگے لے کے چلا جاتا تو آج یہ بحران بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح روس سے سستا تیل لینا تھا، 8 ماہ 9 ماہ تو کہتے رہے کہ جی ہم لے ہی نہیں سکتے، ان کا تیل ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے. مفتاح صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کی سینکشنز لگ جائیں گی. 8-9 ماہ بعد اب یاد آیا کہ تیل چل بھی سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ مہنگائی کی لہر آ گئی، ڈالر آپ کے ختم ہو گئے مہنگا تیل لے کے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مئی جون کے مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے ضرورت سے زیادہ مہنگے ترین ریٹوں پہ، کوئی $113 کے قریب پہ عالمی منڈی سے دبا کے تیل خریدا جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھا. اور بہت زیادہ جو مہنگائی کی لہر ان مہینوں میں آئی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے غلط پرچیزز کی تھی. ایل این جی خریدا گیا اس وقت مہنگے داموں کے اوپر، وہ جو ایل این جی مہنگے داموں کے اوپر خریدا گیا اس وقت ضرورت سے زیادہ، اس کی کاسٹ آج تک ریکور نہیں ہو سکی. وہ بھی سرکولر ڈیٹ کے اندر وہ 4-5 کاغذ جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لیے وہ ایڈ ہو گئے، اور آج ان کے پاس ان کے دونوں پلانٹس بند پڑے ہیں. تو یہ ان کی منصوبہ سازی ہے اس وقت. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیمی فنکشنل بھی نہیں، یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے، لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں روک روک کے، خاص طور پہ نوجوان ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے، اور یہ جس طرح ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. اب میں دوسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ یہ جو آج کل ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت تو چلی نہیں، اور نہ توانائی کا شعبہ چلا، نہ صنعت کا، وہ ملک ہی نہیں چل رہا، تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں، اور یہ فیلرز اور ٹیزرز جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے. یہ کوئی جمہوری سیٹ اپ نہیں ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ تو چند لوگوں کے تعلق